السلام علیکم، میں ہوں زویب یجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ والدہ کی بیٹی سے بالآخر ملاقات ہو گئی۔ شیلٹر ہوم کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے کہ شیلٹر ہوم میں بالآخر والدہ جو ترس رہی تھی اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے، اور بیٹی تو بیتاب نہیں تھی لیکن والدہ بیتاب تھی، والد بیتاب تھا۔ جب میں پہلی بار ملا تو والدہ کی کیفیت کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ جو ان کی کیفیت تھی وہ بالکل ہی ختم ہو چکی تھی اندرونی طور پہ، جیسے دیمک کھا لی تھی کسی چیز کو۔ لیکن اب ان میں تھوڑی سی انرجی آ گئی، ظاہر ہے کہ بیٹی کو سامنے سے دیکھ لیا، اور بیٹیوں میں ماں کی جان ہوتی ہے۔ اب والدہ کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ ویسے عموماً 15 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے، لیکن جو ملاقات ہوئی ہے وہ 5 منٹ اضافی دے دیے، 20 منٹ کی یہ ملاقات تھی۔ 20 منٹ کا احوال میں آپ کو سناؤں گا کہ 20 منٹ میں جو کیا کیا ہوتا رہا، اور جو گینگ ہے اس نے لڑکی پر، حبیبہ پر کس طرح کا ظلم و تشدد کیا ہوا تھا۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں جی بہت اچھے لوگ بننے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن لڑکی نے ظاہر ماں سے تو اپنا دکھ درد تکلیف بیٹیاں اپنی ماں سے جو ہے شیئر کر ہی دیتی ہیں، چاہے آپ لاکھ روکنے کی کوشش کریں، یہ ناممکن سی بات ہوتی ہے۔ تو ظلم کی داستان جو ہے وہ رقم کر دی، گھر میں خوف میں رکھتے تھے، گھر میں جو خواتین تھیں عجیب مشکوک قسم کے جو وہ چہرے تھے، کون تھی کیا تھی یہ تو خیر اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور جو کالے جادو والی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جو حبیبہ کی سامنے آئی تھی کہ جو اس کا گینگ کا، جس کو اب والدہ جو کہہ رہی ہے گینگ میں جو عبداللہ ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر تشدد کر رہا ہے، کوئی جادو ٹونا اتارنے کی کوشش کریں، تو وہ کیا معاملہ ہے وہ بھی لڑکی نے سارا والدین کو بتا دیا۔ اور لڑکی کے پیر میں ایک نشان ہے، یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کو گرم چمٹے سے جو ہے وہ بہت مرتبہ جلایا گیا، وہ صرف اس لیے کہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا اور اسے دیگر کام کرنا نہیں آتے تھے۔ اس نے کہا کہ میری تو بہت کم عمر ہے، میری والدہ مجھ سے کھانا نہیں بناتی۔ لیکن خیر اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس ساری ملاقات کا احوال شروع کہاں سے ہوا۔ یہ پہلی ملاقات تھی، اور یہ واقعہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پیش آیا ڈسٹرکٹ ملیر کے اندر، اور حبیبہ کو گینگ جو ہے وہ گھر کے باہر سے جو ہے وہ سہولت کاری کے ذریعے انہوں نے اس کو وہاں پنجاب کی کسی علاقے میں جو بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد وہ خود اپنے طور پر جو ہے وہ پیش ہو گئی، اگر وہ کسی اور کے ساتھ پیش ہوتی تو گرفتاری عمل میں آ جاتی۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ خود عدالت میں آ کر پیش ہو گئی، اور عدالت میں آ کر پیش ہونے کے بعد جو ہے اس نے اپنا بیان بھی دے دیا۔ پھر اسے شیلٹر ہوم منتقل کر دیا گیا۔ شیلٹر ہوم میں عائشہ منزل شیلٹر ہوم پہ یہ پہلی ملاقات تھی والدہ کی، اور والدہ کو دیکھتے ہی والدہ اور بیٹی آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے گلے مل گئے، جیسے پتہ نہیں کتنے سالوں کے جو ہے وہ بچھڑے ہوئے ہوں گے، اور ہزاروں قطار جو ہے وہ روتے رہے۔ اور شکوہ والدہ نے بھی کیا، بہت زیادہ شکوہ کیا کہ بیٹا آپ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آپ نے کچھ اس طرح کے بیانات دیے کہ پیچھے باقی بیٹیوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے گی، لیکن حبیبہ نے کہا کہ میں نے نہیں دیے بلکہ مجھ سے دلوائے گئے اس طرح کے بیانات، میں خود ہوش میں نہیں تھی۔ وہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے وہ ویڈیو خود ساختہ ویڈیو ہے، اور وہ ویڈیو جو بنائی گئی ہے وہ یہ بنائی گئی ہے کہ مجھ پہ کوئی کالا علم یا کالا جادو میری والدہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے مجھ پر اثرات تھے، اور اس اثرات کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ ویڈیو بنائی گئی تھی۔ لیکن یہ جو ویڈیو ہے یہ بلکہ ایسا نہیں تھا، بالکل اس کے مخالف بات ہے، یعنی کہ یہ ویڈیو میں اس کے اوپر جادو کروایا جا رہا ہے، اس پر کالا جادو کروایا جا رہا ہے، اس پر کچھ اس طرح کے مطلب کوئی انتہائی گھٹیا قسم کے جو وہ جس طرح ہوتے ہیں کالا جادو یہ کروائے جا رہے تھے۔ تو لڑکی نے یہ بات جو ہے وہ والدہ کو جو ہے وہ بتائی، اور ساتھ میں بتایا کہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، ظاہر ہے آپ نے مجھے کبھی سکھایا نہیں، مجھے آپ نے بڑے لاڈ سے رکھا، بڑے پیار سے رکھا، مجھے تو کھانا کیا میں تو گلاس دھونا نہیں آتا تھا۔ تو وہ مجھ پر ذرا سی بات پر جو ہے وہ پہلے تو ٹونٹ کرتے تھے، ٹونٹ کے بعد جو ہے وہ گندی غلیظ گالیاں دینا شروع کر دی۔ پھر بات جب یہاں تک بھی نہیں سنبھلی تو وہ خواتین جو مشکوک تھی وہ مجھے میرے ساتھ مار پیٹ کرتی تھی، مجھے مارتی تھی، مجھے گرم چمٹے سے میرے پیر جلا دی۔ اس نے پیر کے نشان اپنی والدہ کو دکھایا، اور والدہ نے جو ہے وہ تصویر بھی کھینچی۔ تو بڑی عجیب چیز جو ہے وہ صورتحال تھی، اور اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور میں کیسے وہاں پر چلی گئی، اور میں بڑی مطلب اس نے
بہت ہی دبے الفاظوں میں جو ہے وہ بہت ساری باتیں اپنی والدوں کو بتائی کہ بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے تھے کہ تمہارے گھر والوں کو جو ہے وہ ہم پورے معاشرے میں ذلیل کر دیں گے، رسوا کر دیں گے، اور تمہاری گندی گندی ویڈیوز بھی بنا کے جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ دباؤ میں آ گئی تھی، اور دباؤ میں آنے کے بعد میں مطلب آپ کے ساتھ رابطہ نہیں کر رہی تھی یا آپ کو صحیح بات نہیں بتا پا رہی تھی، لیکن بہت دیر تک جو ہے وہ یہ ساری باتیں ہوتی رہی۔ پھر والدہ اس کے لیے عید کے سوٹ لے کر گئی تھی، چونکہ جس طرح کے کپڑوں میں وہ آئی تھی تو والدہ نے بتایا کہ وہ کپڑے کبھی ہم نے گھر میں بھی نہیں پہنائے، اتنے پھٹے ہوئے کپڑے تھے بچی کے۔ پھر والدہ نے نئے جوڑے جو ہے وہ رمضان کے لیے دیے، عید کے لیے دیے، اور اس کو عیدی بھی دی اور اس کو پیار بھی دیا، اور اس کو مطلب کافی والدہ سے جب اس حوالے سے بات کی گئی تو والدہ نے بتایا کہ بچی جس طرح کی پہلے حالت میں تھی اب بالکل اس طرح نہیں ہے، بہت تبدیل ہو چکی ہے، اس میں کافی پازیٹیوٹی آ گئی ہے، لیکن کہیں اب بھی اس کے اندر جو وہ ان کا جو ایک انہوں نے جو اس کا دماغ بنایا وہ کہیں ضرور موجود ہے، لیکن کافی حد تک وہ دوبارہ سے مجھے اپنی حبیبہ نظر آ رہی تھی۔ جس طرح میں نے کورٹ میں دیکھا تو کورٹ میں بالکل اس کا ایک الگ بیان تھا، اس نے جس طرح کا رویہ رکھا ہوا تھا تو وہ ابتدائی رویہ تھا، وہ بالکل سمجھ سے بالا تر تھا، لیکن جب میں نے اس کو ابھی شیلٹر ہوم میں ملاقات کرتے ہوئے دیکھا تو بہت مختلف پایا، اس کی باتیں، اس کا اپنائیت پن جو پہلے جو گھر میں میرے ساتھ تھا، مطلب طرح کی ویڈیوز میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ والدہ اور بیٹی میں کتنا آپس میں جو ایک پیار تھا، اور یہ ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپس میں بڑا اچھا ان کا ایک تعلق تھا، لیکن لڑکی نے بہت والدہ سے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، اور مجھے اپنے کیے پر بڑی شرمندگی ہے، لیکن کہیں پھر بھی اس کے دماغ میں اس طرح کی چیزیں تھیں۔ پھر اس نے لڑکے کے حوالے سے بتایا کہ میں نہیں جانتی یہ کون ہے، اور کس طرح سے اچانک سے جو ہے وہ اس نے میرا دماغ جو ہے وہ مجھے بہلا بسلا کر جو گھر سے باہر نکلوا دیا، اور کون لوگ تھے جو مجھے یہاں سے اٹھا کر لے کر چلے گئے، آپ نے مجھے کیوں نہیں روکا۔ تو اس طرح کی باتیں تھیں جو کہ بالکل ماں بیٹی کے درمیان جو ہے وہ کافی دیر تک جو ہے وہ ہوتی رہی، اور اس کے علاوہ بہت ساری چاکلیٹس تھیں اور بہت سا کھانا دیا، اور بتایا اس نے حبیبہ نے کہ شیلٹر ہوم بالکل اچھا نہیں ہے، کھانا یہاں پر باسی ملتا ہے، انتہائی باسی ملتا ہے، سالن میں اسمیل آ رہی ہوتی ہے، روٹی انتہائی سخت ہوتی ہے جو کہ کھائی بھی نہیں جا رہی ہوتی ہے، اور گندے روم بنے ہوئے ہیں، لوگ عجیب شکل و صورت کے ہیں، یعنی کہ سسپیشیس ٹائپ کے جس کو ہم کہتے ہیں، مشکوک جو چہرے ہوتے ہیں عجیب سے آپ کے سامنے آ جائیں، تو خواتین کا نظام یہاں پر نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے جب کتنا بڑا خواتین کے شیلٹر ہوم میں، اور طرح کے لوگ یہاں پر اچانک سے ملنے آ جاتے ہیں، رات کو کوئی دروازہ کھٹکھٹا دیتا تو میں اچانک ڈر جاتی ہوں۔ تو یہ ساری باتیں جب والدہ نے شیلا رضا کو بتائی تو شیلا رضا نے کہا کہ میں اس کو اسی شیلٹر ہوم میں منتقل کروں گی جہاں پر زہرا کو منتقل کیا گیا تھا، اور اب بہت جلد جو ہے اس کو زہرا والے شیلٹر ہوم میں جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے گا۔ تو یہ پوری ماں باپ کے درمیان کی جو ہے وہ احوال تھا جو کہ 20 منٹ تک جو ہے وہ رہا، اور والد نے بھی کافی، والد تو خیر پہلے دن سے والد کا جھکاؤ بیٹی کی طرف تھا، لیکن بیٹی اور باپ میں پیار اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہو جانا مطلب عجیب مطلب بڑا مشکل ہو جاتا ہے فیملی کو، اور بہت سارے لوگوں کو کنونس کرنا، طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں تھیں جو شیلٹر ہوم میں اب دیکھے کب اس کو منتقل جو ہے وہ حبیبہ کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔